السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو 2 دن جو ہے وہ ایپیسوڈ کا انتظار کرنا پڑا، بس کچھ مصروفیت، کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ میں ایپیسوڈ ریکارڈ نہیں کر پاتی اور پھر اپلوڈ بھی نہیں کر پاتی، تو کبھی کبھی جو ہے ایسی سچویشن ہو جاتی ہے، تو آپ صبر سے انتظار کیا کریں۔ کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ آپ کو ریگولر ایپیسوڈ ملتی رہے۔ خیر چلیے بڑھتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ کی جانب۔ تو ناول کا نام ہے نور القلوب اور مصنفہ ہے تنزیلہ ریاض، اور آج آپ سنیں گے اس کی قسط نمبر 6۔ خیر سے شاہی سواری چلا کون رہا تھا؟ خلیق صاحب ایک فائل سامنے میز پر رکھ کر اس کی ورک گردانی میں مصروف تھے۔ ان کے انداز میں بے پرواہی تھی، ان کا اشارہ گاڑی کے متعلق تھا، لیکن ان کے چہرے سے اندازہ لگانا قطعی مشکل تھا کہ دل میں خفگی کا عالم کیا ہے۔ حبیب اللہ ہاتھ باندھے مؤدب انداز میں سر جھکائے سامنے کھڑا تھا۔ اسے کوئی چوٹ نہیں لگی تھی، گاڑی کو بھی زیادہ نقصان نہیں پہنچا تھا، لیکن اس کے باوجود حبیب اللہ کے دل کا حال چہرے پر درج تھا جو غم سے چور چور تھا۔ اس کا اترا ہوا چہرہ ساری کہانی سنا رہا تھا۔ اس نے کبھی مالکوں کا 1 روپے کا بھی نقصان نہیں کیا تھا، نہ کرنے کا سوچا تھا۔ اسے اس ننھے منھے حادثے کا بے حد دکھ تھا۔ وہ بہت شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ اس کی وجہ سے خلیق صاحب کی گاڑی ورک شاپ میں کھڑی تھی، جبکہ ان کی بیٹی شیریں صوفے کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھ کے پاس پیشانی پر بینڈیج لگی تھی اور ہاتھ پر بھی ڈریسنگ ہوئی تھی، مگر وہ حبیب اللہ کی طرح پریشان بالکل بھی نہیں تھی۔ اپنی لمبی گردن کو اطمینان سے اٹھائے وہ جیسے اسی سوال کی منتظر تھی۔ مصیبت سے بچ کر چلتے ہیں، لیکن جب کوشش کے باوجود وہ سامنے آ کھڑی ہو ہی جائے تو پھر اس کا سامنا کرتے ہیں، لیکن سر اٹھا کر، گردن اکڑا کر۔ خلیق صاحب کے سامنے پیشی سے پہلے وہ اسے بھی یہ درس دینا نہ بھولی تھی، اور اب ان کے سامنے بھی وہ اپنے قول کی عملی تفسیر بنی بیٹھی تھی۔ میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی تھی، اس نے نہایت اطمینان سے اعتراف کیا تھا۔ خلیق صاحب نے سر ہلایا، لیکن نگاہیں فائل کی جانب مبذول رکھیں۔ اس کا مطلب آپ گاڑی چلا رہی تھی؟ انہوں نے پھر پوچھا۔ آف کورس نہیں، اس نے فوراً سے بیشتر نفی میں جواب دیا، پھر ایسے جیسے ان کی لا علمی پر تعجب ہوا ہو۔ آپ جانتے تو ہیں مجھے ابھی گاڑی چلانی آتی ہی نہیں ہے، اس نے زور دے کر کہا تھا۔ انہوں نے ایک لمحہ کے لیے اس کی جانب دیکھا۔ پہلی بار حبیب اللہ کو اندازہ ہوا کہ وہ خفا نظر آتے تھے۔ اس کا مطلب گاڑی حبیب صاحب چلا رہے تھے۔ شیریں کرسی پر پیچھے کی جانب ہو کر بیٹھ گئی اور ہاتھ سینے پر باندھ لیے، جس کا مطلب تھا کہ یہ سوال اس سے نہیں پوچھا گیا۔ سو اب حبیب اللہ کی باری تھی کہ وہ اپنی انکوائری کی کارروائی خود نپٹائے۔ حبیب اللہ کو لگا وہ اسے فیور چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس کی غلطی کی ذمہ داری وہ قبول کر لے، اور یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ کچھ چاہتی ہو اور حبیب اللہ وہ نہ کرتا ہو۔ خلیق صاحب اب اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا اور منمناتی ہوئی آواز میں بولا، جی۔ شیریں کو شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس نے مڑ کر اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ حبیب صاحب آپ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے تھے؟ دانت کچکچاتے ہوئے اس نے اس سے سوال کیا تھا، پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر بولی، آپ کو گاڑی چلانی آتی ہے؟ حبیب اللہ مزید سٹپٹا گیا۔ خلیق صاحب اسی کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ شیریں نے سر جھٹکا اور پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ڈانٹ کر بولی، لان میں لگی گھاس اور پنجرے میں قید پرندوں کو بھی خبر ہے کہ آپ کو ڈرائیونگ نہیں آتی، جھوٹ بولنے کا فائدہ؟ وہ چپ کا چپ رہ گیا۔ آپ دونوں اپنی بحث بعد میں جاری رکھ سکتے ہیں، پہلے میرے سوال کا جواب دے دیں، گاڑی کون چلا رہا تھا؟ اپنے سوال کو دہراتے ہوئے خلیق صاحب نے مداخلت کی تھی۔ ہم دونوں ہی نہیں چلا رہے تھے۔ اس نے ہاتھ ایک بار پھر سینے پر باندھے اور پشت سے ٹیک لگانے کے لیے کرسی پر ذرا سا مزید پیچھے ہو گئی۔ اچھا۔ خلیق صاحب نے ہنکارا بھرا اور ہاتھ میں پکڑی فائل میز پر رکھ دی۔ ان کے چہرے پر برہمی کے آثار بڑھ رہے تھے۔ آپ دونوں گاڑی میں موجود تھے، آپ دونوں ہی سے گاڑی لگی ہے، لیکن آپ دونوں ہی گاڑی نہیں چلا رہے تھے۔ ان کے لہجے میں طنز تھا، لیکن سامنے بھی شیریں موجود تھی جو مرعوب ہونے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس نے فوراً اسبات میں سر ہلایا، جی ہم دونوں ہی گاڑی نہیں چلا رہے تھے کیونکہ ہم دونوں کو ہی گاڑی نہیں چلانی آتی۔ اب کی بار خلیق صاحب نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، لیکن وہ شیریں کے چہرے کو نہایت خفگی کے عالم میں دیکھنے لگے تھے۔ گاڑی چلانے میں اور گاڑی چلانے کی کوشش کرنے میں فرق ہوتا ہے، اور میں صرف کوشش کر رہی تھی۔ اس پوائنٹ کو بلیک مارکر سے ہائی لائٹ کرتے ہوئے نوٹ کریں ڈیڈی، صرف کوشش۔ بات اس نے سٹپٹا کر شروع کی تھی، لیکن جب جملہ مکمل ہو گیا تو مطمئن ہو گئی تھی، جیسے اپنی کارکردگی سے بے حد خوش ہو۔ خلیق صاحب نے اپنی مسکراہٹ کو مصنوعی طنز میں چھپاتے ہوئے ہٹ کر سوال کیا تھا، گویا اب کی بار کان کو عقب سے پکڑنا چاہا تھا۔ آپ کو کتنی پاکٹ منی ملتی ہے؟ شیریں اب واقعی سٹپٹائی۔ دیٹس اللیگل ڈیڈ، بچوں سے پاکٹ منی کون واپس لیتا ہے؟ اور پھر میں نے کیا ہی کیا ہے؟ گاڑی چلانے کی کوشش کرنا تو نبیوں کا شیوا ہے۔ آپ خود ہی کہتے ہیں زندگی کی آخری سانس تک کوشش کرتے رہنا چاہیے۔
اب اس بات پر سزا دیں گے آپ مجھے؟ اس نے اجلت بھرے انداز میں اپنا موقف بیان کیا تھا۔ حبیب اللہ نے دیکھا خلیق صاحب ذرا سا مسکرائے تھے۔ کوشش کرنے پر سزا نہیں دے رہا، ناکام کوشش پر جرمانہ کر رہا ہوں۔ وہ بھی اپنی بیٹی ہی کی طرح اطمینان سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ شیریں کے چہرے کا اطمینان رخصت ہوا۔ وہ کچھ کہنے کا ارادہ باندھتی ہوئی ان کی جانب دیکھتی رہی، لیکن وہ حبیب اللہ کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ آپ کو کیا جرمانہ کیا جائے حبیب صاحب؟ دل تو چاہ رہا ہے آپ کو اس مہینے سیلری کے نام پر 1 روپیہ بھی نہ دیا جائے۔ حبیب اللہ کا دل بالکل بجھ گیا تھا اور چہرہ تاریک ہونے لگا تھا۔ بات روپوں کی نہیں تھی، روپوں سے بھی زیادہ اسے اس سبکی سے اذیت ہو رہی تھی جو اس گھر میں پہلی بار سہنی پڑ رہی تھی۔ شیریں نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا، پھر فوراً نفی میں سر ہلایا۔ ناٹ فیئر ڈیڈ۔ اس کے انداز میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ حبیب اللہ کو اس کی یہ بے چینی اچھی لگی۔ خلیق صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب ان کے چہرے پر بشاش مسکراہٹ چمکی تھی، جیسے کسی بات کا بدلہ لے لیا ہو۔ میں نے کہا نا، سزا نہیں ہے، یہ جرمانہ ہے، اور جرمانہ تو بھرنا ہی پڑے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات میں بتانا بھول گئی تھی۔ اس نے کسی شہزادی کی طرح سر اٹھا کر اعتراف کیا تھا۔ خلیق صاحب نے اس کا چہرہ دیکھا۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ حبیب اللہ کو اپنا وجود غیر ضروری محسوس ہوا۔ یہ باپ بیٹی کی جنگ تھی۔ بادشاہ اور شہزادی کی اس کشمکش میں وہ کسی درباری کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ حبیب صاحب کو پینلٹی دے دیجیے، کیونکہ تجویز میں نے دی تھی۔ جرمانہ وہ بھرتا ہے جو قصوروار ہوتا ہے۔ یہ بے قصور ہے، میں جرمانہ بھرنے کو تیار ہوں۔ وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ عدالت برخاست ہو گئی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ حبیب اللہ نے گاڑی انلاک ہونے کی مخصوص بیپ پر مڑ کر دیکھا۔ وہ گاڑی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ چونکہ وہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا تو حبیب اللہ سمجھ گیا کہ گاڑی کا دروازہ اسی نے انلاک کیا ہے۔ یہ اس سے اگلے روز کی بات تھی۔ وہ پورچ میں کھڑا پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا اور اس وقت گھر کے مکین عام طور پر کیلولا کرنے میں مصروف ہوتے تھے۔ یہ وقت حبیب اللہ کو بہت پسند تھا۔ سارے ماحول میں عموماً پہلے بھی سناٹا ہی چھایا رہتا تھا، لیکن دوپہر کے وقت یہ سناٹا بڑا انوکھا سا محسوس ہوتا تھا۔ وہ اطمینان سے اپنی پسندیدہ کتاب لے کر لان میں بیٹھا رہتا تھا یا پانی کا پائپ لگا کر پودوں کو پانی دینے لگتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ دوپہر کے وقت پودے بہت میٹھی گفتگو کرتے ہیں۔ اسے انسانوں سے زیادہ پودوں سے باتیں کرنے میں مزہ آتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی طبیعت میں شروع سے کم گوئی شامل تھی۔ شیریں اسے اور اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے اطمینان سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی بینڈیج موجود تھی، مگر آنکھیں عزم و حوصلہ سے چمک رہی تھیں۔ حبیب اللہ پریشان ہوا۔ ابھی کل ہی تو خلیق صاحب نے اسے گاڑی چلانے پر تنبیہ اور جرمانہ کیا تھا۔ پانی کا پائپ وہیں چھوڑ کر وہ بھاگتا ہوا گاڑی کے قریب آیا تھا۔ یہ کیوں کر رہی ہیں آپ؟ وہ منمنایا تھا۔ پہلے گیٹ تو کھول دیں، یہ اسٹوپڈ کویسچن آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، وہ دھونس جمانے والے انداز میں بولی۔ حبیب اللہ تذبذب کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ وہ اسے سمجھانا چاہتا تھا، لیکن بہرحال وہ ملازم ہی تھا۔ وہ تھکے تھکے انداز میں گیٹ کی جانب بڑھا اور ناپسندیدگی سے گیٹ کھول دیا۔ تب تک وہ گاڑی سٹارٹ کر کے گیٹ تک آ گئی تھی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ گاڑی میں بیٹھیں، اسے واپس پورچ کی جانب جاتا دیکھ کر وہ بولی تھی۔ حبیب اللہ نے ناگواری اور اچنبے میں گھر کر اس کا چہرہ دیکھا۔ نہیں بی بی، آج میں نہیں جاؤں گا آپ کے ساتھ۔ میں ایک غلطی سے سبق سیکھ لینے والا انسان ہوں۔ وہ ملازم تھا مگر پٹھان بھی تھا۔ حبیب صاحب، ہم دوست ہیں، کیا نہیں ہیں؟ وہ چلا کر پوچھ رہی تھی۔ آنکھوں میں شکوہ نمایاں تھا۔ وہ کچھ نہیں بولا، لیکن قدم سست ہو گئے تھے۔ مان لیا آپ ایک غلطی سے سبق سیکھنے والے انسان ہیں، لیکن یاد رکھیں دوستوں کو راستے میں چھوڑ دینے والے انسان بھی نہیں آپ۔ یہ درخواست یا تنبیہ نہیں تھی، یہ سیدھی سادی دھونس تھی۔ حبیب اللہ چاہ کر بھی اس کا کہا ٹال نہیں سکتا تھا، لیکن اس کا دل اس کی بات ماننے کو بھی تیار نہیں تھا۔ یاد کریں، میں نے آپ کا جرمانہ معاف کروایا تھا کل۔ پٹھان بنے، احسان فراموش نہ بنے۔ اب کی بار وہ جتانے والے انداز میں بولی تھی۔ حبیب اللہ کے لیے یہ طعنہ کاری ضرب ثابت ہوا۔ اس نے پانی کا نل بند کیا اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ چیز جس کی وجہ سے ہمیں سزا ملی ہو، ہماری ہی انسلٹ ہوئی ہو، اس کو درمیان میں کیوں چھوڑیں ہم؟ اس کو تو گھر تک پہنچا کر دم لینا چاہیے۔ زندگی چیلنجز سے ڈرنے نہیں بلکہ انہیں ایکسیپٹ کرنے کا نام ہے۔ حبیب صاحب، یہ آپ کو کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ پہلے دن کی طرح گاڑی کو دھیرے دھیرے آگے بڑھاتی وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ حبیب اللہ ڈرا ہوا تو تھا، لیکن ڈرائیونگ سے نہیں، اسے خود پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کو انکار نہیں کر سکتا تھا، اور اب وہ خود کو دل ہی دل میں سرزنش کرنے میں مصروف تھا کہ اس سے اس لڑکی کو انکار کیوں نہیں کیا جاتا۔ آج میں انتظام کر کے گھر سے نکلی ہوں، اس لیے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے کہا تھا اور ساتھ ہی ایک آڈیو کیسٹ پلیئر میں انسرٹ کی تھی۔ ایک مردانہ آواز گاڑی میں گونجنے لگی تھی۔ حبیب اللہ کو سمجھنے میں چند لمحے لگے تھے۔ وہ ڈرائیونگ کے آڈیو لیسن کی ریکارڈنگ تھی۔ ایک شخص انگریزی میں نہایت تفصیل سے ڈرائیونگ کے اسرار و رموز سکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔
ایک دن آئے گا کہ آپ اس چیز کے لیے دعائیں دیں گے مجھے۔ ایک ہفتے میں فرفر گاڑی نہ چلانی سکھائی آپ کو تو آپ نام بدل دیجیے گا میرا۔ وہ ہنس رہی تھی۔ حبیب اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس نے اس کی گود میں ایک کتاب بھی رکھ دی جس میں تصاویر کی مدد سے گاڑی کے ہر حصے کی تفصیل بھی درج تھی۔ وہ ناراض سا چہرہ لیے کتاب کی ورق گردانی کرنے لگا تھا۔ سماعت نادانستہ طور پر اسی آڈیو لیسن کی جانب لگی تھی۔ وہ شخص نہایت ارکریزی سے ہدایات دے رہا تھا۔ اس کا لہجہ شستہ اور واضح تھا۔ شیریں بھی بہت دھیان سے نہ صرف سن رہی تھی بلکہ ساتھ ساتھ عمل بھی کر رہی تھی۔ وہ دونوں ہی ابتدائی چیزیں تو جانتے ہی تھے لیکن انہیں مزید رہنمائی درکار تھی۔ گزشتہ بار کی نسبت آج سڑک پر کوئی بھی ذی نفس نظر نہیں آیا تھا، اسی لیے اس کے اندر اعتماد بھی زیادہ تھا۔ اس نے پوری سڑک کا اطمینان سے چکر لگایا تھا لیکن سڑک کے آخر میں جب گاڑی موڑنے کا وقت آیا تھا تو وہ رک گئی تھی۔ سڑک اتنی وسیع نہیں تھی کہ کوئی نو آموز مہارت سے گاڑی موڑ سکتا۔ اس نے آج گاڑی روک لی تھی مگر اب موڑنے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دائیں بائیں سب ولاز اور بنگلوز میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں نے کہا تھا نا مت کریں، حبیب اللہ نے پریشان ہو کر کہا تھا۔ اف حبیب صاحب پلیز ٹین ایجرز کی طرح بیہیو مت کریں، کوشش کر رہی ہوں میں، 2 منٹ دیں مجھے، وہ ناراضی بھرے لہجے میں بولی تھی۔ حبیب اللہ کو بھی تب چڑھی۔ میں ٹین ایجر نہیں ہوں لیکن آپ تو ہے نا، آپ ہی ان کی طرح بیہیو کر لیں، وہ سخت برا مان کر بولا تھا۔ ہاں میں ہوں، لیکن آپ کو کیا بتاؤں کہ زندگی کے اس فیز سے کتنی نفرت ہے مجھے، پتہ نہیں کب آئے گی میری 18th برتھ ڈے، وہ بنا گھبرائے اطمینان سے بولی تھی۔ سخت دوپہر تھی اور اس بات کا امکان نہیں تھا کہ کوئی آ کر ان کی خیریت دریافت کرے گا، مگر حبیب اللہ کو یہ خدشہ ضرور لاحق تھا کہ اگر چوکیدار کی شکایت لگانے پر خلیق صاحب اپنے کمرے سے نکل کر باہر آ گئے تو بہت بے عزتی ہو جائے گی۔ لیکن شیریں ابھی پرعزم تھی۔ حبیب اللہ کو اس کے اس پرعزم انداز پر بھی غصہ آیا۔ آپ کیوں کرتی ہیں ایسے کام؟ خلیق صاحب ناراض ہوں گے۔ اس نے اس کے باپ کا نام آخری حربے کے طور پر لیا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی یہ کوشش بھی ناکام ہوگی اور ہوا بھی یہی تھا۔ اس نے اس کی بات مکمل طور پر انسنی کر کے آڈیو لیسن تھوڑا سا فارورڈ کیا تھا، پھر ہدایات کو غور سے سنتی ہوئی وہ کبھی گیئر پر ہاتھ رکھتی تھی، پھر گیئر چھوڑ کر اسٹیئرنگ کو ہلکے ہاتھوں سے گھمانے لگتی تھی۔ چند لمحوں کی سر توڑ کوشش کے بعد بالآخر وہ گاڑی کو موڑنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ حبیب نے اطمینان کا سانس لیا تھا۔ کیا ہو، میں نے کہا تھا نا ہم کر لیں گے، ہم نے کر دکھایا۔ وہ کافی خوش تھی۔ پھر اس کے چہرے پر نظر پڑی، چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر ناک چڑھا کر بولی، ایک عدد ڈسکلیمر، ہم نے نہیں میں نے کر دکھایا۔ آپ تو بہت ہی ڈرپوک ہیں بھائی۔ یہ تانا تھا اور ایسے تانے اسے اس کے منہ سے سننے کو ملتے ہی رہتے تھے۔ آپ اتنے بزدل ہیں مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ آپ کی اس حرکت سے میرا دل آپ سے ہی نہیں بلکہ ان تمام کتابوں اور کہانیوں سے بھی اٹھ گیا ہے جن میں غیور بہادر اور جری پٹھانوں کی داستانیں جلی حروف میں درج ہیں۔ فکر مت کریں، اتنی جلدی نہیں مریں گے آپ، اور میں نے تو ابھی ایوریسٹ پر جانا ہے، کیٹو ٹاپ پر اپنا نام لکھ کر آنا ہے۔ اپنے سارے خواب پورے کیے بنا کہیں نہیں جانے والی میں۔ وہ اب نہ صرف پہلے سے زیادہ اعتماد کے ساتھ گاڑی چلا رہی تھی بلکہ اس کا حوصلہ قائم رکھنے کو مسلسل باتیں کرنے میں بھی مگن تھی۔ گھر کے گیٹ کے آگے گاڑی روکتے ہوئے اس نے فخریہ انداز میں اس کا چہرہ دیکھا۔ کیسا؟ آنکھوں کو اچکاتے ہوئے وہ بے پناہ خوش ہو کر سوال کر رہی تھی۔ حبیب اللہ پہلی بار مسکرایا مگر منہ سے کچھ نہیں بولا تھا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتا اس نے پھر گیئر لگا دیا تھا۔ ابھی کہاں، ابھی تو ایک چکر اور لگائیں گے، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ اب کی بار حبیب اللہ نے مزاحمت نہیں کی تھی، وہ جیسے اکتا گیا تھا اور وہ جانتا تھا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس روز نہ صرف اس نے 4 بار ایسے ہی سڑک کا چکر لگایا بلکہ بعد میں حبیب اللہ کو بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا کر یہی پریکٹس 2 بار کروائی۔ حبیب اللہ کو ڈرائیونگ سے ڈر نہیں لگتا تھا لیکن وہ ملازم بندہ تھا۔ مالکوں کی ہدایات کو بلا چون چرا ماننا اسے پسند تھا۔ خلیق صاحب جس کام سے منع کر دیتے تھے وہ اسے کرتا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے گزشتہ بار تنبیہ نہ کی ہوتی تو وہ اس قدر کترا کر گاڑی میں نہ بیٹھتا۔ شیریں کے ٹوکنے، مذاق اڑانے اور بار بار کہنے پر جب وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تو اس نے شیریں کو اس سے بہتر انداز میں گاڑی چلا کر سکھائی تھی۔ گڈ جاب، اچھی کوشش تھی۔ مجھے یقین ہے آپ 1 ہفتے کی بجائے 2 دن میں ہی گاڑی چلانے کی بجائے اڑانے لگیں گے۔ مجھے کہیں واقعی اپنا نام نہ چینج کرنا پڑ جائے۔ اس نے جب گاڑی گھر کے گیٹ سے اندر روکی تو وہ سابقہ انداز میں ہنستے ہوئے بولی تھی۔ حبیب اللہ جھینپ سا گیا، پھر جیسے ایک خیال آیا۔ کیا نام رکھیں گی آپ؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ جب شرارتی انداز میں چمکتے تھے تو اس کی سبز آنکھیں مزید سبز ہو جایا کرتی تھیں۔ شیریں گاڑی سے اتر رہی تھی، اس کے سوال پر لمحہ بھر کو رکی، پھر بولی، جو آپ کہیں وہی نام رکھ لوں گی۔ حبیب اللہ کی ہارٹ بیٹ بلا وجہ مس ہوئی، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی اس کی دسترس میں کبھی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس کے چہرے پر ازلی شرارت کے علاوہ اور کچھ ہے، مگر پھر بھی محبت میں خود کو دھوکہ دیتے رہنا بہت مسرور کن ہوتا ہے۔ وہ اس سرور سے نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے وہ نام بتایا جو اسے پسند تھا۔ کسی کتاب میں شاید کسی کردار کا نام پڑھا تھا اس نے اور اسے بھا گیا تھا۔
شیریں نے بغور اس لفظ کو سنا پھر دہرایا، ہاں اچھا ہے، کافی اچھا ہے۔ وہ ہنس رہی تھی۔ پسندیدگی کے احساس سے اس کا چہرہ چمک اٹھا تھا، یا شاید حبیب اللہ کو ایسا لگا۔ اسے بلا وجہ ہنسنے کی عادت نہیں تھی، لیکن اس کا چہرہ ایسا تھا کہ ذرا سی مسکراہٹ کی جھلک چہرے کو گل و گلزار بنا دیتی تھی۔ ڈن ہو گیا، وہ انگوٹھے کا نشان بنا کر اسے سراہتی ہوئی گاڑی سے اتر گئی تھی۔ حبیب اللہ اس کے جانے کے بعد کھل کر مسکرایا تھا۔ پہلی محبت اس قدر گدگدانے والی کیفیت ہے کہ انسان تنہائی میں بھی مسکراتا رہتا ہے۔ 4 دن کی مسلسل پریکٹس کے بعد وہ اپنے ایریا کی سڑک سے باہر نکل کر مصروف شاہراہ تک گئے تھے۔ دل میں خوف بھی موجزن رہتا، لیکن گاڑی چلانے میں ان دونوں کو ہی اتنا مزہ آنے لگا تھا کہ اس خوف کو پیچھے دھکیلنے کے لیے خاص ہمت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ 6 دن بعد شیریں نے خلیق صاحب کو بھی ساتھ بٹھا کر رات کے وقت گاڑی چلائی تھی اور اپنے ایریا میں بنے آئس کریم پارلر سے آئس کریم بھی کھلائی تھی۔ حبیب اللہ کے خدشات کے برعکس وہ مسکراتے رہے تھے۔ نہ وہ ناراض ہوئے تھے، نہ ہی انہوں نے بیٹی کو سرزنش کی تھی، بلکہ اسے سراہتے ہی رہے۔ وہ اس کے اس عمل پر فخر محسوس کرتے رہے تھے۔ وہ مصنوعی انداز میں ناک چڑھا کر بولی تھی۔ خلیق صاحب اس کا اشارہ سمجھ گئے تھے۔ آئس کریم سے بھرا چمچ منہ میں رکھتے ہوئے وہ مسکرائے تھے۔ سزا نہیں، جرمانہ، میں نے جرمانہ کیا تھا، انہوں نے تصحیح کی تھی۔ شیریں نے سر جھٹکا، میں نے اسے سزا ہی سمجھا تھا، اور اپنی سزا کو جزا میں بدلنا آتا ہے مجھے۔ وہ فخریہ انداز میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ خلیق صاحب ہنسے اور پھر اسے گلے لگا کر اس کی پیشانی چوم لی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، پورے اعتماد اور ذہین، نڈر اور حوصلہ مند، مگر ضدی، بے حد ضدی۔ اسے اپنے جائز موقف پر ڈٹ جانے اور اسے منوا لینے کی عادت وراثت پہ ملی تھی۔ جو ٹھیک تھا اسے ٹھیک کہنے میں وہ کتراتی نہیں تھی، اور جو غلط تھا اسے دنیا کی کوئی طاقت مان لینے پر مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ عام لڑکیوں کی طرح ذرا سی بات پر پریشان ہونا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کے پاس ہر سوال کا جواب، ہر مسئلے کا حل ہوا کرتا تھا۔ وہ مشکلات سے گھبراتی بھی نہیں تھی، بلکہ ان کا حل تلاش کرنے لگتی تھی، اور جس کام کا ذمہ لے لیتی تھی اسے مکمل کر کے ہی دم لیتی تھی۔ وہ جہاں جاتی تھی وہاں چھا جاتی تھی۔ اس کی موجودگی کو، اس کے وجود کو نظر انداز کرنا آسان نہیں تھا۔ ایک کامیاب انسان والی ساری خصوصیات اس کی شخصیت میں موجود تھیں، اور ممتاز ہونے کے سارے گر اسے زبانی یاد رہا کرتے تھے۔ وہ خلیق صاحب کی پہلی اولاد تھی، اور پہلوٹی کی اولاد دل کے زیادہ قریب ہوا کرتی ہے، اور پھر اس نے 5 سال تک اکلوتے پن کا خوب فائدہ بھی اٹھایا تھا۔ عمر اس کے 5 سال بعد دنیا میں آیا تھا۔ وہ فطرتاً بہت معصوم اور بھولا بھالا سا بچہ تھا۔ اس لیے بھی شیریں خلیق صاحب کی زیادہ لاڈلی تھی کہ وہ نہ صرف شرارتی تھی بلکہ ہر کام کرنے میں پیش رہتی تھی۔ اپنی ممی کے برعکس وہ اپنے ڈیڈی سے اٹیچڈ تھی زیادہ۔ خلیق صاحب اسے شہ بھی بہت دیتے تھے۔ اس کا حوصلہ بڑھانے کو وہ اسے ہمیشہ میرا شیر، میرا بہادر بچہ جیسے ناموں سے پکارتے تھے۔ اس کی ممی اگر ٹوکتی تھی تو وہ زیادہ پرواہ نہیں کرتی تھی، کیونکہ خلیق صاحب اس کا حوصلہ ہمیشہ بڑھائے رکھتے تھے۔ اس کی شخصیت میں کوئی ایسی خامی بھی نہیں تھی کہ انہیں بار بار نصیحت کرنی پڑتی، لیکن بس وہ ضدی تھی، اور یہ ضد وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی تھی۔ خلیق صاحب ارنسٹ ینگ میں سینئر آڈیٹر کے طور پر کام کرتے تھے۔ اسی جاب کی وجہ سے کئی ممالک کی سیر کر چکے تھے۔ یورپ اور امریکہ میں اپنی خدمات سر انجام دیتے رہتے تھے۔ شیریں اور عمر انگلینڈ میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ انگلینڈ کے علاوہ بھی یہ لوگ کافی ممالک گھوم چکے تھے، لیکن خلیق صاحب کی اہلیہ چاہتی تھی کہ انہیں کسی مسلم ملک میں ٹرانسفر کر دیا جائے۔ یہ ان کی دیرینہ خواہش تھی، انہیں گلف ریجن میں رہنے کا موقع ملے۔ وہ سمجھتی تھی کہ مسلم ملک میں وہ اپنے بچوں کی تربیت زیادہ احسن طریقے سے کر پائیں گی، لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا تھا۔ پھر اچانک مدت ملازمت کے آخری عشرے میں انہیں قطر ریجن میں ٹرانسفر مل گیا۔ وہ سب اس امر سے کافی خوش تھے۔ شیریں 14-15 سال کی تھی جب وہ لندن سے قطر شفٹ ہوئے تھے، لیکن خلیق صاحب وہاں زیادہ خوش نہیں تھے، اور اب ان کی خواہش تھی کہ دبئی ٹرانسفر کروا لیا جائے۔ آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہے؟ یہ عمر تھا، خلیق صاحب کا بیٹا۔ حبیب اللہ جھیم کر مزید گاڑی کے اندر گھس گیا۔ سب کی موجودگی میں یہ سوال اس کے کان کی لوئیں تک سرخ کر گیا تھا، لیکن وہ سب نارمل تھے۔ وہ دونوں بہن بھائی پہلے بھی اس سے ایسی باتیں کرتے تھے۔ ان کا حلقہ احباب کافی وسیع تھا، جس میں لڑکے لڑکیاں دونوں ہی شامل تھے۔ وہ دونوں اپنے دوستوں کا نام لے کر ذکر کیا کرتے تھے۔ ان کے دوستوں کے نام بھی حبیب اللہ کو اذپر تھے۔ ان کے لڑائی جھگڑے، ان کی دلچسپ پارٹیز اور پکنک کے احوال وہ سب سنتا رہتا تھا، لیکن آج سے پہلے ان دونوں نے ہی کبھی اس کی ذات کے متعلق ایسا کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ اس سے اس استفسار کی نوبت پہلی بار آئی تھی۔ خلیق صاحب برآمدے میں پڑی کرسیوں پر بیٹھے اہلیہ کے ساتھ چائے کا لطف اٹھا رہے تھے، جبکہ شیریں بھائی کے ساتھ ٹینس کھیل کر فارغ ہوئی تھی اور اب گھاس پر بیٹھی ٹیشو پیپر سے اپنے ٹینس ریکٹ کو بار بار صاف کر رہی تھی۔ حبیب اللہ گاڑی دھو کر فارغ ہوا تھا اور اب خشک کپڑے سے بلا وجہ اسے چمکانے میں مصروف تھا، لیکن وہ گاہے بگاہے سب پر سرسری نظر ڈالتا جا رہا تھا۔ چند دن میں ان سب کی واپسی متوقع تھی اور گاڑی واپس گیراج میں بھجوائی جانی تھی۔ اس نے اپنے کسی دوست سے شیریں اور عمر کے لیے سیالکوٹ سے انتہائی اچھی کوالٹی کے نئے ٹینس ریکٹ منگوائے تھے،
और شیریں جتنی احتیاط اور محبت سے ان کو استعمال کر رہی تھی، اسے اس عمل سے بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ عمر کے سوال نے اسے شرمندہ کر دیا تھا۔ وہ بہت شرم و حیا والا انسان تھا۔ ایسی باتیں ان کے ہاں برملا نہیں کی جاتی تھیں اور بچے تو بالکل نہیں کرتے تھے۔ میں نے اور ڈیڈی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جب اگلی بار آئیں گے تو آپ کی گرل فرینڈ کے لیے ایک بہت اچھا گولڈ پینڈنٹ لائیں گے، ان کے نام کے پہلے لیٹر والا، ہے نا ڈیڈی؟ وہ عادتاً بلند آواز میں بات کرتا تھا، لیکن جب کسی کو مخاطب کرنا ہوتا تھا تو آواز مزید اونچی ہو جاتی تھی۔ وہ کس خوشی میں؟ یہ شیریں کا سوال تھا۔ حبیب اللہ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اسی کی جانب دیکھ رہی تھی اور آنکھوں میں ناپسندیدگی بھی تھی۔ حبیب صاحب ہمارے لیے اتنے اچھے ٹینس ریکٹ لائے ہیں، ہمیں بھی تو ان کے لیے کوئی گفٹ لانا چاہیے۔ اپنے تئیں وہ بہت سمجھداری سے جواب دے رہا تھا۔ شیریں کی پیشانی پر مزید بل پڑ گئے۔ واؤ، حبیب صاحب ہمارے لیے گفٹ لائے ہیں اور ہم ان کی گرل فرینڈ کے لیے گفٹ لائیں گے، اور گرل فرینڈ بھی وہ والی جس کے بارے میں حبیب صاحب نے ہمیں بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ بڑی اچھی پروپورشن پڑھائی جاتی ہے تمہارے اسکول میں۔ ہم نہیں لا رہے کسی کے لیے بھی کوئی گفٹ۔ اس کا لہجہ مستحکم تھا۔ میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، حبیب اللہ نے حیران ہوتے ہوئے فوراً صفائی دی تھی۔ اگر ڈیڈی نے پلان کیا ہے کہ آپ کی کسی XYZ کے لیے گولڈ پینڈنٹ لایا جائے گا تو یقیناً ایسی کوئی محترمہ ہوں گی، ورنہ ڈیڈی ایسی پلاننگز نہیں کرتے۔ وہ ناراض سی لگتی تھی۔ خلیق صاحب تک بھی ساری آوازیں جا رہی تھیں۔ انہوں نے کہا سا لگایا، ارے بھائی یہ نہیں کہا تھا میں نے۔ عمر مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ اسے حبیب اللہ کے لیے کوئی اچھی چیز خریدنی ہے تو میں نے کہہ دیا کہ اس کی شادی پر خریدنا۔ ہم جب اس کی شادی پر جائیں گے تو اچھا سا گفٹ لے کر جائیں گے، یہ بات ہوئی تھی بس، انہوں نے وضاحت کی تھی۔ حبیب صاحب کی شادی کی باتیں شروع ہو گئیں اور مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں۔ یہ غلط ہے حبیب صاحب، دوستوں میں یہ سب نہیں چلتا، آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا۔ وہ ایک بار پھر حبیب اللہ سے مخاطب تھی۔ وہ خاموشی سے گاڑی کی سطح پر ہاتھ رگڑنے میں مصروف رہا، لیکن دل ہی دل میں اسے مزہ آ رہا تھا۔ وہ دونوں بہن بھائی پہلے بھی ایسی ہی باتیں کرنے کے عادی تھے۔ لندن میں پیدا ہونے اور پلنے بڑھنے والے یہ بچے اس کی طرح پہاڑوں میں پلنے والے لوگوں کی طرح نہیں تھے۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ منمنایا۔ خلیق صاحب کی اہلیہ نے صورتحال کو فوراً سے پیشتر اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ یہ سب انہوں نے شروع نہیں کیا، ان کا اشارہ خلیق صاحب کی طرف تھا۔ یہ میں نے کہا تھا، ان کے یہاں شادیاں اسی عمر میں کی جاتی ہیں، اس لیے میں نے ایسا کہہ دیا تھا۔ آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا ممی، شادی ایک بہت پرسنل میٹر ہوتا ہے۔ حبیب صاحب اپنی شادی کے میٹر کو خود ہی ڈیل کریں گے، ہم کون ہوتے ہیں یہ سب کہنے سننے والے۔ اس کا وہی دو ٹوک انداز تھا۔ اس کی ممی کو اس کے اس انداز سے الجھن ہوتی تھی۔ یہ جس برادری سے تعلق رکھتے ہیں وہاں شادیاں پرسنل میٹر نہیں ہوتا، جس سے ماں باپ کر دیں بچے چپ چاپ اسی سے کر لیتے ہیں۔ اب کی بار وہ بھی دو ٹوک انداز میں بولی تھی۔ ممی آپ اس برادری سسٹم کی بات مت کریں، وہ دھونس جمانے والے انداز میں بولی تھی۔ خلیق صاحب مسکرانے لگے تھے۔ انہیں اپنی بیٹی کی ہر بات کو سراہنے کی عادت تھی۔ اس کی ممی کو بالکل اچھا نہ لگا تھا۔ انہوں نے تنبیہ کرنے والے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بات مکمل نہ کرنے دی تھی۔ کیوں نہ کریں برادری سسٹم کی بات؟ انسان اپنے خاندان کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور تمہارا ہر معاملے میں بولنا ضروری نہیں ہوتا۔ پہلے بات کو سمجھ لیا کرو۔ انسان اپنے قبیلے اور کنبے سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ خاندان برادریاں انسان کو تنہا نہیں ہونے دیتی۔ وہ ناراض نظر آنے لگی تھی۔ واہ واہ، سبحان اللہ، تنہا نہیں ہونے دیتی مگر زندہ بھی نہیں رہنے دیتی۔ اس لیے ہجوم کے ساتھ مردہ دل ہو کر چلنے سے بہتر ہے انسان تنہا رہ لے۔ وہ ناک چڑھا کر بولی تھی۔ اس کی ممی نے خلیق صاحب کا چہرہ شکایتی انداز میں دیکھا۔ ہر ماں کی طرح انہیں یقین تھا کہ ان کی تمیزدار سلجھی ہوئی اولاد کو بگاڑنے میں سارا ہاتھ ان کے باپ کا تھا۔ شیریں فضول مت بولتی رہا کرو، تم ابھی بچی ہو، تمہیں نہیں سمجھ میں آ سکتی یہ باتیں۔ حبیب اللہ بے شک شہر میں رہتا ہے، لیکن اس کی بنیاد پہاڑوں سے اٹھی ہے، وہ ان سے کٹ نہیں سکتا۔ اور پھر بڑوں کی مرضی سے شادی کرنے میں برائی کیا ہے؟ وہ ناراض لگتی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ حبیب اللہ کی آڑ میں اپنی بیٹی کو ہی کچھ سمجھانا چاہ رہی تھی۔ شیریں نے ناگواری سے ناک چڑھائی۔ یہ برادری کچھ نہیں ہوتا ممی، اور کچھ ہوتا بھی ہے تو حبیب صاحب ہمارے گھر کا فرد ہیں، یہ اب ہماری برادری کے ہیں، ان کی شادی ہماری برادری کے حساب سے ہوگی۔ کیوں ڈیڈی؟ وہ جیسے ایک نئی تجویز دے رہی تھی اور ان کی رائے بھی جاننا چاہ رہی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہے شیریں، حبیب صاحب اب ہماری برادری کے ہے، ان پر پہاڑوں کا کوئی اصول لاگو نہیں ہوتا۔ انہوں نے اپنے تئیں بحث سمیٹی تھی۔ شیریں نے متشکرانہ انداز میں گہری سانس بھری اور حبیب اللہ کی جانب دیکھ کر آنکھ ماری تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن لمحہ بھر میں اتھل پتھل ہو گئی تھی۔ آپ کو میرے ہوتے ہوئے بالکل بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کی شادی ہماری برادری میں ہوگی، وہ اسے تسلی دے رہی تھی۔ اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو؟ عمر نے بلا وجہ ایک سوال پوچھ لیا تھا۔ شیریں نے سوچنے میں ایک لمحہ بھی نہ لگایا تھا۔ تو بے شک میرا نام تبدیل کر دینا، وہ ناک چڑھا کر بولی تھی۔ یہ جملہ کثرت سے اس کی گفتگو میں استعمال ہونے لگا تھا۔ اس کی ممی وہاں سے اٹھ کر چل دی تھی، جیسے انہیں یہ گفتگو بالکل پسند نہ آئی ہو۔
جبکہ حبیب اللہ کا چہرہ چمک اٹھا تھا۔ یہ احساس کتنا زوراور تھا کہ وہ اس کی پرواہ کرتی تھی، اس کی فکر میں مبتلا ہوتی تھی، اور یامر بےحد خوشکن بھی تھا۔ وہ اسے اچھی لگتی تھی۔ وہ کب اور کیوں اچھی لگنے لگی اسے کبھی پتہ نہ چل سکا تھا، حالانکہ اس کی ایک خالہ نے اپنی بیٹی کو اس کے نام سے منسوب کر دیا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کے یہاں اپنی ذات سے منسوب چیزیں چھوڑ دینے کی سزا موت ہوا کرتی ہے، مگر پھر بھی وہ اسے چاہتا تھا۔ میرا اندازہ ٹھیک تھا خان، یعنی آپ کو؟ گلے جو خاموشی سے سب سنتی جا رہی تھی یکدم گفتگو کا سلسلہ روک کر انہیں ٹوک بیٹھی، لیکن اس سے ایک ننھا سا جملہ بھی مکمل تشکیل نہ دیا جا سکتا تھا۔ وہ کچھ کہتی کہتی رک گئی تھی، پھر اس نے خان کا چہرہ دیکھا جہاں ندامت چھائی تھی۔ آپ کو اپنے مالک کی بیٹی سے یہ استفسار تھا یا استفہام؟ شکایت تھی نہ گلہ، یہ بس حیرانی تھی، تاہم اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ بجھ گیا تھا۔ وکٹری اسٹینڈ پر دوسری پوزیشن پر خوش پاش کھڑی گل لالہ کو یکدم تیسری پوزیشن کی جانب دھکیل دیا گیا تھا۔ اس کا دل یہ تسلیم کرنے میں ضرورت سے زیادہ وقت لے رہا تھا کہ اتنے شریف و نفس نظر آنے والے حبیب اللہ خان کا کوئی افیئر بھی ہو سکتا ہے۔ اسے شروع سے پتہ تھا وہ خان کی زندگی میں آنے والی دوسری عورت تھی، لیکن دل کو اس بات سے ہمیشہ تسلی رہی کہ پہلی عورت اس کی بہن ہی تھی جو اب عرصہ پہلے قبر میں دفنائی جا چکی تھی۔ اس سے حسد کیسے کر سکتی تھی وہ؟ لیکن شیریں محمد خلیق سے اسے بے پناہ نفرت محسوس ہوئی۔ حبیب اللہ خان نے گہری سانس بھر کر اسے دیکھا، کچھ کہنا چاہا مگر ہمت نہ ہوئی۔ وہ شرمندہ تھے، لیکن وہ صرف گلے سے شرمندہ نہیں تھے، تاہم گلے کو یہ سب بتا دینے کے بعد انہیں لگا تھا سینے سے آدھا بوجھ ضرور ہٹ گیا ہے۔ وہ سانس جو سینے میں اٹک اٹک کر چلتی تھی کسی قدر روانی سے آگے بڑھتی محسوس ہونے لگی تھی۔ مجھے ہمیشہ سے یقین تھا خان کے اس سارے قصے میں کہیں نہ کہیں کوئی دبا ہوا عشق کا قصہ ضرور نکلے گا۔ وہ ابھی بھی جیسے اپنی رائے کا اظہار کر رہی تھی۔ حبیب اللہ خان نے صفائی دینے والے انداز میں اپنے ہاتھ اٹھائے۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں گلے لالہ، ایسا نہیں تھا۔ وہ بولے تھے۔ گلے نے ان کی بات کاٹ دی۔ خان، کیوں میرے ننھے سے دماغ پر اتنا بوجھ لا دیتے ہیں؟ کیوں میرے دل کے اتنے ٹکڑے کر رہے ہیں آپ؟ جب اعتراف کر چکے ہیں کہ وہ آپ کو اچھی لگتی تھی تو اس بات پر قائم رہے نا۔ کم از کم مجھے اور میرے بیٹے کو یہ تسلی تو رہے گی نا کہ آپ نے اپنی محبت میں ہمیشہ ہماری قربانی دی، اپنے خاندان کی قربانی۔ اب کی بار وہ اپنے جذبات کی شدت پر قابو نہ رکھ سکی تھی، اور نہ صرف آواز اونچی ہوئی تھی بلکہ لہجہ بھی رند کیا تھا۔ حبیب اللہ نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا، اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا، پھر ارادہ ترک کر دیا۔ ہر بات مکمل بتا دینے کا فائدہ بھی کیا تھا؟ وہ گلے لالہ کو جانتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ وہ جتنی بات سن چکی ہیں ان کے لیے اتنی ہی کافی ہے۔ جبکہ مکمل بات یہ تھی، اسے شیریں اچھی لگتی تھی، لیکن اس نے اس کے حصول کا خواب کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ عادتاً بہت قناعت پسند قسم کا انسان تھا۔ چاند کا تمنائی ہونے میں اور اس کو حاصل کرنے کا خواب دیکھنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ وہ عقیدت کے اس مقام پر تھا کہ جہاں بس انسان چاند کو تکنے کی خواہش پال سکتا ہے، اس کی چاندنی سے فیضیاب ہونے کی اس کی اوقات ہی نہیں ہوتی۔ خلیق صاحب کا خاندان کچھ عرصہ بعد قطر سے دبئی منتقل ہو گیا تھا۔ دبئی میں رہائش اختیار کرنے کے بعد انہیں صحیح معنوں میں سمجھ آیا تھا کہ وہاں کے طرز زندگی میں اور کسی بھی مغربی ملک میں کچھ خاص فرق نہ تھا، بلکہ دبئی میں معاشرہ اس قدر ملٹی کلچرل تھا کہ انہیں کچھ عرصہ بعد ہی وہاں کی رنگینیاں پریشان کرنے لگی تھیں۔ ان کے بچے بڑے ہو رہے تھے اور ان پر معاشرتی اثرات اپنا رنگ چھوڑ رہے تھے۔ خلیق صاحب اس امر سے زیادہ پریشان نہیں ہوتے تھے کیونکہ انہیں اپنی تربیت پر بھروسہ تھا۔ انہوں نے دونوں بچوں کو ہی پر اعتماد اور جامع طرز زندگی دیا تھا۔ اپنی حدود میں رہتے ہوئے ان کے دونوں بچوں کو ہر کام کرنے کی آزادی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شیریں اور عمر دونوں ہی ایک حد تک متوازن شخصیت کے مالک تھے، مگر بڑھتی عمر اور بدلتے حالات کا اثر شیریں پر کافی تیزی سے اثر انداز ہونے لگا تھا۔ دبئی شفٹ ہو جانے کے بعد جب وہ پہلی بار چھٹیوں میں پاکستان آئی تو ہی حبیب اللہ نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ پہلے سے زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو چکی تھی، اور اس کے والدین کے درمیان فاصلہ بھی بڑھتا جاتا تھا۔ اب اس کے دوستوں میں کثرت سے لڑکے شامل ہو چکے تھے جن کا ذکر وہ برملا اپنے والدین کے سامنے بھی کرتی تھی۔ وہ پارٹ ٹائم جابز کر کے اچھے خاصے روپے کمانے لگی تھی، جس کی وجہ سے اب اس کی ذاتی ضروریات کی چیزیں بھی برانڈڈ ہوتی تھیں۔ اس کے پاس موبائل بھی تھا جو کہ اس کی عمر کے بہت کم لوگوں کی استطاعت میں تھا۔ اس نے اپنی کلائی پر ٹیٹو بنوا لیا ہوا تھا۔ وہ فیشن ماڈل بننے کے خواب دیکھنے لگی تھی، اور اس کا دیکھا ہوا ہر خواب اسے حبیب اللہ سے مزید دور لے جا رہا تھا۔ اسی لیے حبیب اللہ نے چپ چاپ اپنی خالہ زاد سے شادی کرنے کو ترجیح دی تھی۔ لیکن بادشاہ جہاں اپنی فتح کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں وہاں انار کی پھیلائے رکھنے میں انہیں سرور ملتا ہے، اور اس معاملے میں بھی یہی ہوا تھا۔ زہرا، اے زہرا، سو گئی ہو؟ یہ گنوا تھی۔ گنوا بلوچستان سے درس کا آئی تھی اور شروع سے زہرا کے کمرے میں ہی سوتی تھی۔ زہرا تجوید میں بہت اچھی تھی جبکہ گنوا کی قرت بہترین تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے سیکھتی رہتی تھی۔ اس وقت کیوں سو جاتی ہو تم؟ اٹھو، باہر چلتے ہیں، بڑا اچھا موسم ہے، سورج نکلا ہوا ہے، دھوپ اتنی میٹھی ہے کہ شہد بھی پھیکا لگنے لگا۔
وہ اسے جگا رہی تھی لیکن زہرا منچلی بنی آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ مجھے نہیں جانا کہیں، مجھے دھوپ میٹھی نہیں لگتی، وہ آنکھیں کھولے بنا بولی تھی۔ وہ سو نہیں رہی تھی لیکن جاگنے کی خواہش بھی نہیں تھی۔ وہ بمشکل 18 سال کی تھی اور یہ عمر بہت ناسمجھی والی ہوتی ہے۔ اپنا ہی دل عجیب کشمکش میں ڈالے رکھتا ہے۔ اس عمر میں دل کسی بھی وہم کی ایسی آبیاری کرنے لگتا ہے کہ وہ محبت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور پھر زہرا تو بے حد معصوم تھی۔ زندگی میں اسے کسی چیز کا ایکسپوژر نہیں تھا۔ اسکول کی شکل بس ابتدائی جماعت تک دیکھی تھی، پھر حفظ قرآن کے لیے درس کا نور القلوب آ گئی۔ یہاں کا ماحول گھٹا ہوا نہیں تھا اور سندل بھی نے ہر ممکن کوشش کر رکھی تھی کہ حفظ قرآن کے ساتھ بنیادی مضامین بھی پڑھائے جائیں، لیکن اس سب کے باوجود سختی بہرحال کافی تھی۔ کسی سے پڑھائی سے ہٹ کر بات کرنا آسان کام نہیں تھا۔ کچی عمر میں بچیاں جو خواب دیکھنے لگتی ہیں، ان کو زیر بحث لانے اور ڈیل کرنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ وہاں ایک عجیب طرح کا جنریشن گیپ تھا۔ چھوٹی بچیاں جوان ہوتی ہوئی بچیوں سے ڈرتی تھیں اور جوان بچیاں ادھیڑ عمر خاتون سے خائف رہتی تھیں۔ اسی لیے زہرا پر ایک مصیبت نہیں ٹوٹی تھی، وہ دو دھاری تلوار پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ ہری حویلی سے آنے والے شخص نے کب اس کی آنکھوں سے اس کے دل تک رسائی حاصل کی، اسے خبر نہ ہو سکی تھی۔ اس روز درسگاہ میں کسی درس کا اہتمام تھا تو سارے حفاظ لڑکے مصروف تھے۔ سندل بھی سمیت باقی استاذہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہری حویلی والوں کی طرف سے سوغاتیں آئیں تو ساہتہ باجی کے کہنے پر وہ بس سامان لینے کی خاطر چہرہ ڈھک کر باہر آئی تھی، لیکن اپنا وہ جو اس روز اس کے دل پر قابض ہوا تھا، اس کا چہرہ تو ڈھکا ہوا نہیں تھا نا۔ اور قیامت یہ ہوئی کہ اس نے اسے مخاطب بھی کر لیا۔ بات سنیں، ہمارا روزہ ہے اور مغرب ہونے والی ہے، ہمارے پاس کھجوریں ہیں، جوس وغیرہ بھی ہے، لیکن اگر آپ پانی کی ایک بوتل لا دیں تو آسانی رہے گی۔ یہاں سے باہر نکل کر کسی دکان کو ڈھونڈنے میں ہمیں آدھا گھنٹہ لگ جائے گا اور تب تک روزہ افطار ہو جائے گا۔ وہ نرم سے لہجے میں آنکھیں جھکائے ہوئے بولا تھا۔ پانی کی بوتلیں تو مہمان خانے کی الماری میں ہی پڑی رہتی تھیں۔ اس نے جھجکتے ہوئے الماری کھول کر 2 بوتلیں اسے تھما دیں۔ بے حد شکریہ اچھی لڑکی، اس نے تشکر آمیز انداز میں کہا تھا۔ اس کا لہجہ اس قدر میٹھا تھا کہ یہ مٹھاس زہرا کو اب بھی اپنی سماعتوں سے چپکی محسوس ہوتی تھی، اور یہ کنوا کہتی تھی کہ دھوپ میٹھی ہے، شہد سے بھی زیادہ۔ تمہیں کچھ نہیں پتا کنوا، کچھ بھی نہیں، اس نے یوں ہی آنکھیں بند کیے ہوئے سوچا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے کو اپنی دل کی دیواروں سے کھرچ نہ پائی تھی۔ آنکھیں بند بعد میں ہوتی تھیں اور اس کا چہرہ خواب کے آنگن میں پہلے سے موجود ہوتا تھا۔ اس کی آواز اور ان 2 جملوں کو زہرا کی سماعتیں کسی سبق کی طرح بار بار دہراتی تھیں، اور ہر بار اسے ان میں مٹھاس کا ایک الگ ہی ذائقہ محسوس ہوتا تھا۔ وہ ہر 2 ہفتے بعد یا کبھی کبھی 1 ہفتے بعد بھی آ جایا کرتا تھا، اور زہرا سب سے نظریں بچا کر اسے دیکھ ضرور لیتی تھی، مگر یہ دیکھنا بھی کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ وہ اس کی ایک جھلک کی مسرور ترین کیفیت کو نماز اور قرآن میں بھی ذہن سے جھٹک نہیں پاتی تھی۔ ایک طرف تو دل کی یہ کیفیت تھی، دوسری طرف جب بھی دعا مانگنے کا وقت آتا تو بجائے اس کے حصول کی دعا مانگتی، وہ بلک بلک کر رب سے معافی مانگنے لگتی تھی۔ آپ کو کوئی انسان اللہ سے غافل بھی کر سکتا ہے، یہ احساس اس قدر تکلیف دہ ہو جاتا تھا کہ پھر وہ لاچار ہو جایا کرتی تھی۔ اس کا اثر اس کی صحت، اس کی پڑھائی پر بھی پڑ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ سندل بی کی اپنی طبیعت اگر ان دنوں خراب نہ ہوتی تو وہ ضرور اس کے دل کا حال جان لیتی، اور اسے اس لمحے سے بھی خوف محسوس ہوتا تھا، بے حد خوف۔ زہرا، سندل بی بلا رہی ہیں۔ وہ کام جو غنوہ نہ کر پائی تھی وہ طیبہ نے کر دکھایا تھا۔ وہ سندل بی کا سندیسہ لے کر آئی تھی۔ زہرا نے بستر چھوڑنے میں سیکنڈ بھی نہیں لگایا تھا اور دوپٹہ درست کرتی باہر آ گئی تھی۔ وہ دالان میں بیٹھی تھی۔ ناشتے کے بعد صرف چھوٹی بچیاں سبق لیتی تھیں، باقی سب لوگ درس گاہ کی صفائی یا کچن کی ذمہ داریوں میں مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ بہت دن ہوئے ہری حویلی سے کوئی نہیں آیا نا؟ انہوں نے اس کا نام نہیں لیا تھا، لیکن جملے میں موجود ہری حویلی کے ذکر نے خود بخود زہرا کے حواس کو جگا دیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا، پھر نفی میں گردن ہلائی۔ 18 دن ہو گئے ہیں، ان کی جیپ نے درسگاہ کی شکل نہیں دیکھی، اور میں نے اس کی نصف جملہ اس نے صرف دل میں ادا کیا تھا۔ میرا فون لے کر آؤ، مجھے کال کرنی ہے، انہوں نے کہا۔ زہرا کا چہرہ جیسے چمکنے لگا تھا۔ وہ ترنت ان کے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ سندل بی کے فون کو ہاتھ لگانے کا اختیار بھی کسی کسی کے پاس تھا۔ ان کا فون ان کے کمرے میں بیٹھ کے سائڈ ٹیبل پر پڑا رہتا تھا۔ وہ لمبے لمبے قدم بھرتی کمرے میں گئی تھی اور موبائل اٹھا کر اسی انداز میں پلٹی تھی۔ انداز میں عجلت تھی اور لمبا دوپٹہ بھی قدموں سے لپٹ رہا تھا، اس لیے سندل بی کے قریب آتے آتے وہ گرنے والی ہو گئی تھی۔ اس نے بمشکل اپنا توازن قائم کیا تھا، تاہم فون پکڑاتے ہوئے اس کی انگلیاں سندل بی کی آستین میں اٹک گئی تھیں اور ان کی آستین ذرا سا اوپر کو اٹھ گئی تھی۔ عام حالات میں وہ دستانے پہنے رہتی تھی، لیکن چونکہ ابھی صبح کا وقت تھا تو اس لیے بنا دستانوں کے ہی بیٹھی تھی۔ انہوں نے فون پکڑنے سے پہلے فوراً اپنی آستین درست کی تھی، جو کافی اوپر کو اٹھ گئی تھی۔ زہرا کی نظر ان کی کلائی سے ہوتی ہوئی بازو تک گئی تھی۔ ان کی بازو پر لمبا سا انتہائی بھورے رنگ کا نشان تھا۔ ان کی رنگ اتنی کھلتی ہوئی تھی کہ یہ نشان بے حد نمایاں ہوتا تھا۔
लेकिन ज़हरा ने पहली बार देखा था, उसे ये जले का निशान लगा था। क्या हुआ संदलबी? वो पूछ बैठी, हालांकि वो उनसे इतनी बेतकल्लुफ़ नहीं थी। संदलबी ने अपनी आस्तीन को बिला वजह दोबारा से दुरुस्त किया था, हालांकि अब वो दुरुस्त ही थी। कुछ नहीं, जाओ तुम, वो खफा से अंदाज में बोली थी, जैसे ये बात अच्छी ना लगी हो। ज़हरा खाइफ होकर वापसी के लिए मुड़ गई। संदलबी फ़ोन मिलाना चाहती थी, लेकिन जाने क्यों उनका हाथ आस्तीन पर जम सा गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम यहाँ मेरे सामने हो। दाऊद को उसके इस तरह आने से खुशी तो हो रही थी, लेकिन वो हैरान भी था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो उसके सामने बैठी है। वो कैंपस में था जब महर की कॉल मौसूल हुई कि वो फ़लाँ जगह पर कम्युनिटी पार्क में मौजूद है और उसका इंतज़ार कर रही है। दाऊद शाम को जॉब भी करता था, लेकिन वहाँ से ऑफ करके वो उस तक पहुँचा था तो वो अपना छोटा सा सफरी बैग लिए, बाजू पर अपनी जैकेट लटकाए, हाथ में किताब पकड़े बेंच पर बैठी थी। महर ऐसे कैसे यहाँ इतना अचानक? वो उसे देखकर खुश था, लेकिन अपना तहय्युर भी छुपा नहीं पाया था। महर अपनी जगह से उठी और मुस्कुराते हुए उसके करीब आ गई, इतना करीब कि दाऊद को उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे गले लगाना पड़ा। आज से पहले वो कभी किसी लड़की से इस कदर करीब नहीं हुआ था, इसलिए वो कुछ छींप भी गया था, लेकिन महर बेइंतहा खुश थी। उसके चेहरे पर खुशी देखकर दाऊद मज़ीद खिल उठा था। तुम्हारी खातिर तो मैं मार्स पर भी जा सकती हूँ दाऊद, ये तो बस लंदन है, वो मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखकर बोली थी। दाऊद का दिल चाहा अपने दाएं हाथ से पस मंज़र में नज़र आने वाली ज़िंदगी की हर मुतहरिक चीज़ को रोक कर उस सुनहरे लम्हे को जामिद कर डाले। पहली मोहब्बत कीमती होती है, लेकिन पहली मोहब्बत का एतराफ़ कीमती ही नहीं, मुनफरिद भी होता है। मोहब्बत जब अल्फाज में ढलकर एतराफ़ की सूरत समातों में ढलने लगती है तो अच्छा खासा गोश्त पोस्ट का इंसान बादल का टुकड़ा बनकर हवा में रक्स करने लगता है। दाऊद को भी उस लम्हा यही महसूस हुआ कि वो इंसान नहीं रहा, बल्कि किसी उकाब का हल्का फुल्का पर बन गया है। ये एतराफ़ वो पहले भी कर चुकी थी। वो दाऊद को अपनी ज़िंदगी में उसकी अहमियत का एहसास गाहे बगाहे दिलाती रहती थी। वो उसकी खातिर बहुत कुछ कर सकती थी और वो इसी खातिर बहुत कुछ कर रही थी। वो एक करीबी फ़ास्ट फूड की चेन में आ बैठे, खाना खाया, कॉफ़ी पी। मेरा एक मॉडलिंग प्रोजेक्ट है, दुबई बेस्ड मेकअप ब्रांड के साथ। मॉरिशस जाना चाह रहे थे, लेकिन मेरे बार बार कहने पर आखिरी वक्त में लंदन का प्लान कर लिया। महर ने उसे बताया था। दाऊद को काफ़ी तसल्ली हुई। उसका मतलब ये था कि वो रिहाइश वगैरह के लिए उस पर मुनहसिर नहीं थी। दाऊद ने दिल ही दिल में जोड़ तोड़ कर लिया था कि उसे कैसे किस जगह ठहराना है, मगर फिर भी वो महज एक तालिब इल्म था जिसके पास पहले ही फ़ंड्स काफ़ी महदूद होते थे, और यही हाल महर का भी था। अगरचे उसका इस तरह से लंदन आना कोई ऐसी नामुमकिन बात नहीं थी। वो शहरियत के हिसाब से आयरिश थी, उसे एंट्री वीज़ा के हसूल के लिए लंबे चौड़े मसाइल से गुजरना नहीं पड़ता था, मगर इसके बावजूद उसका लंदन आ जाना इस कदर आसान नहीं था। वो भी फ़ंड्स की कमी का शिकार रहती थी और अक्सर दाऊद को बताती रहती थी कि 12 घंटे वाली जॉब के बावजूद उसके खर्चे काफ़ी ज़्यादा हैं। मॉडलिंग से वो अच्छा कमा रही थी, लेकिन उसकी अपनी स्किन केयर और ग्रूमिंग वगैरह पर भी काफ़ी पैसे खर्च हो जाते थे। लेकिन इन सब के बावजूद ये दाऊद की मोहब्बत थी कि वो उसके सामने बैठी थी। वो क्यों हवाओं में ना उड़ता। दाऊद को इतनी अहमियत ज़िंदगी में कभी उसकी मम्मी ने भी नहीं दी थी। उसके बाकी दोस्त और कज़न्स ने भी कभी उसे इतना मोतबर महसूस नहीं करवाया था। वो अपने सामने बैठी लड़की का मोतरफ हुआ जाता था। उस लड़की की वजह से उसे अपना आप, अपनी ज़िंदगी, अपने हालात सब कुछ अच्छा लगने लगा था। वो उससे मोहब्बत करता था और ये मोहब्बत हर गुज़रे लम्हे के साथ अकीदत का लिबादा ओढ़ती जाती थी, और मोहब्बत जब अकीदत के पैरहन में ढलने लगे तो इश्क बन जाती है। दाऊद को महर अफरोज़ से इश्क होता जा रहा था, जिसके चुंगल से निकलना आसान नहीं होता। आपके लिए एक सरप्राइज़ है मम्मी, दाऊद ने पुरमसरत लहजे में अपनी मम्मी को बताया था। उन दिनों मोबाइल्स और इंटरनेट की दस्तयाबी आम सी बात हो चुकी थी और फासलों की फसील को पाटना बस चुटकियों का काम रह गया था, लेकिन वाईफाई जैसी सहूलत अभी मुयस्सर नहीं हुई थी। दाऊद और महर ने सारा दिन लंदन की सड़कों पर घूमते हुए गुजारा था। रात को महर अपनी रिहाइशगाह में वापस जाना चाहती थी, लेकिन दाऊद उसे अपने हाथ से बना डिनर खिलाना चाहता था, इसलिए वो उसे अपने हॉस्टल ले आया था और आते साथ सबसे पहले उसने अपनी मम्मी को फ़ोन किया था। ये आज तक नहीं हुआ था कि दाऊद किसी बात पर इतना खुश हो और उसने मम्मी से शेयर ना किया हो। उनकी आवाज़ बुझी बुझी सी थी। दाऊद, तुम वापस आ जाओ प्लीज़। उनके लहजे का गैर मामूली दुख और बेपनाह उदासी भी दाऊद को मुतनबा ना कर पाई, या शायद अपनी खुशी में वो महसूस नहीं कर पाया था। उसने महर को हाथ के इशारे से बोलने पर उकसाया और साथ ही मोबाइल का स्पीकर ऑन कर दिया था। कैसी हैं आप आंटी? उसने हंसी छुपाते हुए सादा से अल्फाज में पूछा था। उन दोनों की आंखें शरारत से चमक रही थी। दाऊद, तुम वापस आ जाओ प्लीज़, छोड़ दो सब कुछ। अगर मुझे ज़िंदा देखना चाहते हो तो फ़ौरन वापस आ जाओ। वो जैसे हिस्टेरिया का शिकार हुई जा रही थी। अब की बार दाऊद उनके लहजे के बोझलपन से कुछ परेशान हुआ था। उसने महर अफरोज़ का चेहरा देखा। मैं महर अफरोज़ हूँ आंटी। उसने मोबाइल बिल्कुल चेहरे के सामने कर लिया था ताकि उनकी आवाज़ को मुनासिब तरीके से सुन सके।
शट अप यू बिच, मुझे आंटी कहने की ज़रूरत नहीं है और ना मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। फ़ोन मेरे बेटे को दो, वो कुर्रा कर बोली थी। उनकी आवाज़ में इतनी काट, इतना गुस्सा था कि फ़ोन महर के हाथ से गिरते गिरते बचा। दाऊद कमरे के उस हिस्से में था जहाँ अवन और इलेक्ट्रिक प्लेट वगैरह लगे थे। मम्मी की इस कदर नाराज़ आवाज़ ने उसे ना सिर्फ हैरान किया था बल्कि वो शर्मिंदा सा होकर दोबारा महर के करीब आया था। मम्मी, आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? क्या हुआ है आपको? वो इंतहाई परेशान होकर बोला था। दाऊद, मुझे कुछ नहीं हुआ, हुआ तुम्हें है। जादू कर दिया है इस चुड़ैल ने तुम पर। मुझे बताओ, ये लड़की इस वक्त तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है? क्यों है ये तुम्हारे पास? तुम्हें क्यों मेरी बात समझ में नहीं आती? ये डायन है, खा जाएगी तुम्हें कच्चा, छीन लेगी तुम्हें मुझसे। क्यों नहीं समझते तुम बस वापस आ जाओ, छोड़ दो हर चीज़ को, यहाँ से निकल आओ, मेरे पास वापस आ जाओ। दाऊद ने चूँकि स्पीकर ऑन कर रखा था इसलिए उनका एक एक लफ्ज़ महर को सुनाई दे रहा था। उसका चेहरा ज़िल्लत के एहसास से सुर्ख हुआ जा रहा था और दाऊद को समझ नहीं आ रहा था कि इस सूरत हाल को कैसे संभाले। मम्मी, आप कुछ गलत समझ रही हैं। ये महर है, अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए लंदन आई है तो मुझसे मिलने आ गई। उसे मुनासिब अल्फाज भी नहीं मिल पा रहे थे जो उसकी मम्मी के मिजाज को ठंडा कर देते। दाऊद, तुम कब तक बुद्धू बनते रहोगे? कोई प्रोजेक्ट नहीं है इसका, ये सिर्फ मेरी ज़िद में ये सब कर रही है, मुझे नीचा दिखाने को कर रही है। इसे पता है मेरे पास सिर्फ मेरा बेटा ही है और ये उसे भी मुझसे छीन लेना चाहती है। ये तुम्हें कहती होगी इसे तुमसे मोहब्बत है, हालांकि हकीकत यह है कि इसे मुझसे नफ़रत है। ये मेरी नफ़रत में तुम्हें एक खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रही है। खिलौना तो फिर बड़ी बात है, तुम एक औजार की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हो। अपनी तरफ से वो मेरी मुरम्मत कर रही है और वो भी मेरी अपनी औलाद को इस्तेमाल करके। क्यों नहीं समझते तुम? क्यों इतने बोंगे हो तुम दाऊद? वो एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर अदा कर रही थी। वो पहले भी खफकी में दाऊद पर चिल्लाती थी लेकिन उनका यह अंदाज़ उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो उनके मुंह से निकलने वाले हर लफ्ज़ पर पहले से ज़्यादा ज़मीन में धंसता जा रहा था। महर की आंखें भी अब खफकी और ज़िल्लत के एहसास से जलने लगी थीं। दाऊद, तुम बात करो, मैं अभी आती हूँ। वो एकदम उठी थी और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई थी। दाऊद तजब्ज़ब के आलम में था। वो महर का हाथ थामकर उसे रोकना चाहता था लेकिन मम्मी के अल्फाज और अंदाज ने उसके एहसास को बिल्कुल मफलूज कर दिया था। मम्मी, ऐसे क्यों कह रही हैं? क्या हो गया है आपको? तबीयत तो ठीक है आपकी? वो लाचारी के आलम में बोला था। दाऊद, तुम अभी भी मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ मुझे, तुम बस उस लड़की से दूर रहो, उसको निकालो अपने कमरे से। ये अच्छी लड़की नहीं है, मैं नहीं चाहती तुम इससे मिलो या कोई भी राब्ता रखो। दाऊद बेबसी की आलम में दरवाजे की सिमत देख रहा था जहाँ से महर बाहर निकल कर गई थी। उसे बाहर गए चंद मिनट ही हुए थे, वो अभी तक यकीनन कॉरिडोर में ही होती। दाऊद का बस नहीं चल रहा था कि वो उड़कर बाहर जाता और उसे वापस ले आता, लेकिन उसकी समाअतें मम्मी की आवाज़ के साथ जुड़ी थीं। दिल का निसफ हिस्सा अगर महर अफरोज़ के लिए तड़प रहा था तो बकिया निसफ मम्मी के लिए हलकान था। मुझे बताएं तो सही, हुआ क्या है? आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हैं मम्मी? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है? वो पेशानी पर हाथ रगड़ता हुआ बात कर रहा था। परेशानी के आलम में 2 कदम आगे बढ़ता था और 2 कदम पीछे। मम्मी की बातें बेसरोपा थी, ना समझ में आने वाली। ओवर रिएक्ट? दाऊद, इसे ओवर रिएक्ट कहते हो तुम? मेरी ज़िंदगी की कमाई, मेरी जमा पूंजी हो तुम दाऊद। वो छीन रही है तुम्हें मुझसे। वो अब रोने लगी थी। वो बदरूह है दाऊद, बला है, उसे गैब का इल्म हो जाता है। मैं जो सोचती हूँ, जो करना चाहती हूँ, उसे पहले से पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है दाऊद? वो काला जादू करती है दाऊद, उसके वार से बचकर चलो दाऊद, दूर रहो उससे, प्लीज़ छोड़ दो उसे प्लीज़। मम्मी, कहाँ से आ जाती हैं ये बातें आपके दिमाग में? पहले तो कभी। उसने इतना ही कहा था कि उन्होंने उसकी बात काट दी। पहले कभी इसलिए ऐसी बातें नहीं की थी क्योंकि पहले हमारी ज़िंदगी में महर अफरोज़ नाम की चुड़ैल नहीं थी। उस कुतिया ने ऐसा कर दिया है मुझे, उस गलीज़ लड़की की वजह से इस मुकाम पर आ खड़ी हुई हूँ कि अपनी ही औलाद की मिन्नतें करना पड़ रही हैं मुझे। वो अब ज़रा संभल चुकी थी और आवाज़ में आंसुओं का गलबा ज़रा कम महसूस होता था, लेकिन महर अफरोज़ के लिए उनकी नफ़रत बिल्कुल कम नहीं हुई थी। दाऊद ने दीवार पर लगे क्लॉक में वक्त देखा। अब तो महर को बाहर गए 5 मिनट हो चुके थे। इतना वक्त ही लगता था हॉस्टल के गेट से बाहर निकलने में और वहाँ से मज़ीद 5 मिनट में वो ट्राम स्टेशन पहुँच जाती। वो उसे कहाँ ढूंढेगा? वो तो अपना बैग भी कमरे में ही छोड़ गई थी, हत्ता कि उसकी जैकेट भी कुर्सी के हैंडल पर ही पड़ी थी। लंदन का मौसम आजकल इतना सर्द नहीं था, मगर फिर भी घर से बाहर रात के वक्त बिना जैकेट 5 मिनट की वॉक ख़तरनाक साबित हो सकती थी। महर बीमार पड़ सकती थी, पहला ख्याल उसको यही आया था, और महर की तकलीफ़ के ख्याल से भी उसका दिल तड़पने लगता था। मम्मी, आप रुके, मैं आपको बाद में फ़ोन करता हूँ, उसने फ़ैसला करते हुए कहा था। दाऊद, रुको, मेरी बात सुनो, फ़ोन बंद मत करो, बात करो मुझसे। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए उसे रोक रही थी, लेकिन उसने सुनी अनसुनी कर दी थी। मम्मी से पहले महर को रोकना ज़रूरी था, फिर उन दोनों से बात की जा सकती थी। उसने उनकी दूसरी कोई बात सुने बगैर फ़ोन बंद किया था और तेज़ी से चलता हुआ दरवाजे तक गया था।
फिर कुछ सोचकर वापस पलटा था और अपनी हैंग की हुई जैकेट खींचकर उतारते हुए कुर्सी पर पड़ी महर की जैकेट भी उठाई थी और बाहर निकल गया था। तुम बाहर क्यों आ गई? दाऊद की तवक्का के बरक्स वो हॉस्टल के वसील आन में बेंच पर टांग रखे बैठी मिल गई थी। वो भागता हुआ उसके करीब आया था और उसकी जैकेट को उसके कंधों पर फैला दिया था। उसके वजूद में ज़रा भी जुम्बिश नहीं हुई थी। वो अफसुर्दा नहीं थी लेकिन खफा लगती थी और दाऊद को उसकी खफगी के ख्याल से भी तकलीफ़ होती थी। 5-10 मिनट पहले उसके बदन पर जो बेफिक्र और सरमस्ती छाई थी वो सब की सब हवा में उड़न छू हो गई थी। उसे मम्मी के रवैये पर बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मम्मी को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। मैं उनके वो बमुश्किल इतने ही अल्फाज जमा कर पाया था, लेकिन महर ने वो भी ठीक से अदा करने का मौका नहीं दिया था। नहीं दाऊद, चुप रहो। तुम कब तक उनके रवैये की वजाहत करते रहोगे? ये तो हर बार करती हैं वो। तुम्हारे लिए की गई मेरी हर फेवर, मेरा हर अमल, मेरी हर खुशी उन्हें बुरी लगती है। वो मेरी हर बात से, मुझसे, मेरे वजूद से चिढ़ती हैं। उन्हें मैं अच्छी ही नहीं लगती। उसकी नज़रों का ज़ाविया सामने कहीं किसी नुक्ते पर मरकूज़ था। वो उसकी जानिब नहीं देख रही थी, लेकिन उसके लहजे में इस्तेहकाम था। वो ये बातें जज्बाती होकर नहीं कर रही थी। वो ये बातें इस अंदाज में कर रही थी जैसे कोई इंसान अपने अगले लायहा अमल की मनसूबाबंदी करते हुए हर छोटी से छोटी चीज़ को ज़ेरे गौर लाते हुए याद करता है। ऐसा नहीं है महर, अच्छी लगती हो तुम मम्मी को। दरअसल वो हाइपर टेंशन की मरीज़ा हैं। उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो वो मुझसे भी इसी अंदाज में बात करने लगती हैं। दाऊद ने अपनी एक टांग बेंच के ऊपर रख ली थी और बिल्कुल उसके चेहरे की जानिब देखते हुए बेबस लहजे में बोला था, लेकिन महर ने जैसे एक लफ्ज़ नहीं सुना था। पहले दिन से वो मुझ पर तनकीद करने का मौका जाने नहीं देती। मेरी आदत से उन्हें नफ़रत है। मेरी खुद एतमादी को वो हट धर्मी कहती हैं। मेरे जॉब करने से उन्हें उलझन होती है। मेरे माँ बाप का मेरे साथ ट्रीटमेंट उन्हें लापरवाही नज़र आता है। हत्ता कि मेरा लिबास, मेरा खाना पीना, उठना बैठना, कुछ भी कभी उनकी गुड बुक में नहीं रहा। और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? उनके बेटे की खातिर इस ठंड में बेंच पर बैठी क्या कर रही हूँ मैं? क्यों आई हूँ मैं यहाँ? नहीं आना चाहिए था मुझे। वो खुद कलामी के अंदाज में आवाज़ बुलंद बातें करती चली जा रही थी। दाऊद ने उसके कंधे पर हाथ रखा था, लेकिन वो साकत बैठी रही। दाऊद ने उसके दोनों हाथ थाम लिए जो बेहद सर्द हो रहे थे। महर प्लीज़, मैं माफ़ी मांग तो रहा हूँ तुमसे उनकी तरफ से। आई एम सॉरी महर, तुम इधर देखो मेरी तरफ प्लीज़। वो रूखा होता जा रहा था। महर ने जामिद सा चेहरा लिया उसकी जानिब गर्दन की थी। मैं ऐसी क्यों हो गई? मुझे वाकई समझ में नहीं आ रहा। इंसान को अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को इतना सस्ता नहीं करना चाहिए कि हर मुकाम पर ज़िल्लत उठानी पड़े। और मेरे साथ किसी ने कभी ऐसा किया भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी मम्मी। वो ज़रा सी देर को चुप हुई जैसे कुछ सोच रही हो। दाऊद को लगा वो अपने हवास खो रही है। उसने उसके हाथों को मज़ीद सख्ती से थाम लिया, मुबादा वो छुड़वा ना सके। वो क्यों करती है मेरे साथ ऐसा हर बार? वो अब उसकी आंखों में देख रही थी। फिर उसने भी एक टांग बेंच पर रख कर अपना रुख मुकम्मल तौर पर उसकी जानिब मोड़ा और इंतहाई सपाट लहजे में बोली, क्या सिर्फ इसलिए कि उनको अंदाज़ा है कि तुम मेरे लिए बहुत अहम हो? तुम्हारी खातिर मैं उनकी सब कड़वी कसीली सुनती रहूँगी, सब बर्दाश्त करती रहूँगी? नहीं दाऊद, ऐसा नहीं है। मेरे सब्र की भी एक हद है और आज वो ख़त्म हो गई। तुम उनको मुबारक दे देना कि महर उनकी ज़िंदगी से निकल गई है। बहुत मोहब्बत है मुझे तुमसे, लेकिन मोहब्बत मेरे लिए इज़्ज़त से बढ़कर नहीं हो सकती। मैं ये रोज़ रोज़ का ड्रामा नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, लेकिन हकीकत ये है कि आंटी मुझे तुम्हारी ज़िंदगी से निकालने के लिए अब ओछे हथकंडों पर उतर आई हैं। उन्होंने आंटी सबीहा से किसी खातून का नंबर भी लिया था जो तावीज़ लिख कर देती है। तुम्हें पता है ना, आंटी सबीहा का बेटा मेरा क्लास फेलो था। मुझे खुद उसने सारी तफसील बताई है। ये तो हाल है उनका। इतनी पढ़ी लिखी होकर ऐसी हरकतें करते हुए उनको शर्म भी नहीं आती। लेकिन चलो, ऐसे तो ऐसे ही सही। ख़त्म करते हैं इस रिश्ते को यहीं इसी मुकाम पर। चलो आओ, मैं तुम्हारे रूम से अपना सामान उठा लूँ। अपने हाथ छुड़वाते हुए वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। महर खामोश रहो तुम। कैसे कह सकती हो तुम ये सब? कैसे ख़त्म कर सकती हो तुम ये सब? और फिर तुम कह दोगी कि सब ख़त्म हो गया, तो क्या वाकई सब ख़त्म हो जाएगा? क्या मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो मोहब्बत है वो इस तरह कह देने से ख़त्म हो जाएगी? महर, ये ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी, तुम्हारी और मेरी। ये ड्रामा नहीं है कि तुम बस रिमोट पर एक बटन प्रेस करोगी और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वो बात करते करते वाकई रोने लगा था। महर बेचारगी से दोबारा अपनी जगह पर बैठ गई। एक तरफा मोहब्बत ऐसी ही होती है दाऊद। वो ख़त्म ना भी हो तब भी एक वक्त पर आकर संभल जाती है। तुम समझो मैंने संभलने का फ़ैसला कर लिया है। मैं अकेली इस मोहब्बत का बोझ नहीं उठा सकती। उसकी आंखें भी भरने लगी थीं। दाऊद ने दोबारा से उसके हाथ थाम लिए और उसने उसे ऐसा करने से रोका नहीं था। अकेली क्यों महर? अकेली क्यों करोगी तुम ये सब? महर ने उसकी बात काटी। क्योंकि तुमने कभी कहा ही नहीं दाऊद, कभी जाहिर ही नहीं किया कि मैं तुम्हारे लिए इतनी ही अहम हूँ जितना तुम मेरे लिए अहम हो। तुमने कभी बताया ही नहीं कि तुम मुझसे मोहब्बत करते भी हो या नहीं। दाऊद बेंच पर खिसक कर उसके करीब हुआ और अब की बार उसके चेहरे को दोनों हाथों से थाम लिया।
میں کرتا ہوں مہر، تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تم سے بہت محبت نہیں کرتا؟ میں نے تو کبھی اپنا فیوچر تمہارے بغیر پلان کیا ہی نہیں۔ میں تو ایسی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا جس میں تم نہ ہو۔ آئی لو یو سو مچ مہر۔ وہ اسے یقین دلا رہا تھا۔ مہر کی بھری بھری آنکھیں چھلکنے لگیں، وہ اس کے گلے لگ گئی۔ داؤد نے اس کے وجود کے گرد اپنی باہیں پھیلا کر گھیرا بنا لیا اور اس کی پشت سہلانے لگا۔ تم بہت اہم ہو میرے لیے، بے حد اہم۔ دوبارہ کبھی ایسے سوچنا بھی مت کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ تمہارا ساتھ میرے لیے زندگی سے بھی قیمتی ہے۔ زندگی ختم کرو گی کیا میری؟ اس کی چمکتی بھیگی آنکھیں مسکراہٹ کے رنگ سے جھلملا رہی تھیں۔ مہر نے اپنے اندازہ نشست میں ذرا تبدیلی نہیں کی تھی۔ اس کے مردہ جسم میں جیسے دوبارہ روح پھونک دی گئی تھی۔ وہ بے حد پرجوش اور کچھ پاش نظر آنے لگی تھی۔ حالت داؤد کی بھی ایسی ہی تھی۔ اس کے بھی قدم زمین پر نہیں جم رہے تھے۔ محبت کے اس قدر واضح اعتراف نے ان دونوں پر ہی جادو کر دیا تھا۔ تمہاری نہیں لیکن اپنی زندگی ضرور ختم کر لیتی۔ تمہارے بغیر زندہ رہ کر مجھے کرنا بھی کیا ہے؟ مہر کہہ رہی تھی۔ نہیں، ایسی نوبت آئے گی ہی نہیں۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے مرتے دم تک۔ داؤد نے بھیگی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اسے تسلی دی تھی۔ مہر چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اور تمہاری ممی؟ داؤد جو اس کی قربت سے نہ صرف مسرور ہوا جا رہا تھا بلکہ اس کے اعتماد کا لیول بھی کافی اونچا ہو چکا تھا۔ پہلی محبت اس قدر طاقتور ہوتی ہے کہ انسان سدھ بدھ کھو بیٹھتا ہے۔ اسے بہت سے ناممکن امر ممکن نظر آنے لگتے ہیں اور داؤد کے ساتھ یہی ہو رہا تھا۔ تم ان کی فکر مت کرو، انہیں میں سنبھال لوں گا، اس نے دعویٰ کیا تھا۔ مہر نے دوبارہ سے سر جھکا لیا تھا۔ اس کے پورے وجود سے اطمینان اور سرور چھلکنے لگا تھا۔ ممی آپ میری پوری بات تو سن لیں پلیز، داؤد نے گڑ گڑاتے ہوئے فون پر التجا کی تھی۔ اتنی دور سے وہ ان سے فون پر ہی بات کر سکتا تھا لیکن وہ اس کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ 2 بار انہوں نے فون کاٹ دیا تھا اور تیسری بار جب وہ بات کرنے کو تیار ہوئی تھیں تو ان سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ایک جملہ بولتی تھیں اور پھر ان کے رونے کی آواز آنے لگتی تھی۔ داؤد کی کسی وضاحت کی انہیں ضرورت نہیں تھی۔ مہر داؤد کے ساتھ ہی بیٹھی تھی اور اسے داؤد کے چہرے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کس قدر پریشان ہو رہا ہے۔ اب بچ کیا گیا ہے سننے والا داؤد، سب ختم ہو چکا ہے۔ وہ لڑکی تمہارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ رہ رہی ہے۔ اس حد تک ذلت میں گر چکے ہو تم، مزید کیا رہ گیا ہے جو میں سنوں؟ انہوں نے سسکی بھری، پھر بولی 20 سال داؤد، 20 سال اپنی زندگی کا سنہرا ترین دور دیا تھا میں نے تمہیں، اپنی ذات کی نفی کر کے اپنے ساتھ رکھا تھا تمہیں جب تمہارا ذلیل باپ تمہیں چھوڑ کر کینیڈا فرار ہو گیا تھا۔ یہ میں تھی جس نے تمہیں پالا۔ تم سوچ سکتے ہو کہ ایک سنگل مدر کس قدر اذیت سے اپنی اولاد پالتی ہے۔ باقی مائیں دودھ پلا کر بچے پالتی ہوں گی، سنگل مائیں تو اپنا کلیجہ کھلا کھلا کر اولادوں کو بڑا کرتی ہیں اور اولادیں یہ صلہ دیتی ہیں جو تم نے مجھے دیا ہے۔ وہ پھر رونے لگی تھی۔ داؤد سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ کوسنے وہ بچپن سے سن رہا تھا۔ تم نے سب ختم کر دیا داؤد، میرا غرور، میری سیلف ریسپیکٹ، کچھ باقی نہیں بچا میرے پاس۔ ایسا کیسے کر سکتے تھے تم داؤد؟ وہ ایک بار پھر رکی تھی۔ داؤد کا چہرہ سرخ ہوا جاتا تھا۔ زندگی نے اسے کبھی کھل کر ہنسنے کھلکھلانے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ اس کی زندگی میں ہر فیصلہ عجب کشمکش میں ہوا تھا۔ لیکن تم کر سکتے تھے، تم ہی کر سکتے تھے یہ سب۔ اولاد کس کی ہو تم؟ ایک سانپ کی۔ جیسا باپ ویسی تمہاری رگوں میں انسانی خون نہیں ہے، سانپ کا خون ہے۔ اپنے باپ کے نقش قدم پر ہی چلنا تھا تمہیں۔ جیسے اس نے میری زندگی برباد کی تھی ویسے ہی تم نے بھی کر دی۔ میری ہر قربانی، میرے سارے اثار کا اچھا بدلہ دیا ہے تم نے۔ وہ بولتے بولتے ہانپنے لگی تھی۔ داؤد کی رگوں میں خون کی روانی تیز ہوئی جا رہی تھی اور چہرہ ایک دم سرخ ہو چکا تھا۔ اس سے بہتر تھا میں تمہیں پیدا ہوتے ہی کسی جھولے میں ڈال دیتی، وہیں پلتے تم اور وہیں گل سڑ کر ختم ہو جاتے۔ تم جیسے باسٹرڈ یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتے کہ انہیں ماؤں کی گود، لاڈ پیار اور آسائشیں میسر ہو۔ تم دفع ہو جاؤ میری زندگی سے۔ وہ ابھی بھی گزشتہ رات کی طرح بنا سوچے سمجھے بولے چلی جا رہی تھی۔ ممی اچھی لڑکی ہے وہ، آپ ایک موقع تو دیں، آپ ایک بار میری بات تو سنیں۔ وہ منت سماجت پر اتر آیا تھا مگر وہ سن نہیں رہی تھی۔ ان کی آواز آنا بھی بند ہو چکی تھی۔ وہ نہیں سنیں گی، کال کٹ چکی ہے داؤد۔ مہر نے اس کے ہاتھ سے فون لے کر میز پر رکھ دیا تھا۔ داؤد دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ تمہیں ایموشنلی بلیک میل کر رہی ہیں لیکن وہ تمہاری ممی ہیں داؤد، آج نہ صحیح کل صحیح ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تم فکر مت کرو، ہم انہیں مل کر منا لیں گے، مہر نے تسلی دی تھی۔ نہیں مہر، ان کو منانا اتنا آسان نہیں ہے، تم ان کو بمشکل 2 سالوں سے جانتی ہو۔ میں ان کی اولاد ہوں، انہیں بچپن سے جانتا ہوں۔ وہ بچپن سے لے کر اب تک مجھے ایسے ہی بلیک میل کرتی آئی ہیں۔ میری ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش کو میرے ہی لیے اذیت بنا دیتی ہیں وہ۔ مائیں ایسی نہیں ہو سکتی، ماں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جذبات پر قابو نہ رکھ سکا تھا اور رونے لگا تھا۔ میرے ڈیڈی نے کبھی میری شکل نہیں دیکھی، میں ان سے اپنے ہوش میں تو کبھی ملا بھی نہیں ہوں، مگر زندگی کے ہر مرحلے پر انہوں نے مجھے انہی کا تانا دیا، کبھی باسٹرڈ کہہ کر، کبھی سن آف بچ کہہ کر۔ وہ ہمیشہ میری سیلف ریسپیکٹ کو ہرٹ کرتی آئی ہیں۔
وہ 2 جملے بولتا تھا اور پھر اس کی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں۔ مہر نے اسے ٹوکا نہیں تھا، وہ چاہتی تھی کہ داؤد اپنے دل کا غبار نکال لے۔ انہیں خوش رکھنے کے لیے میں نے ہمیشہ اپنی ہر خواہش کی قربانی دی ہے، ہر ضد سے منہ موڑا ہے۔ انہوں نے جو کھلایا کھا لیا، جو پلایا پی لیا، دوست وہ بنائے جو انہیں پسند آئے، کپڑے وہ پہنے جو انہوں نے سلیکٹ کیے، اور اب وہ تم سے خائف ہو گئی ہیں۔ وہ تمہیں بھی مجھ سے چھین لینا چاہتی ہیں۔ اپنی ہی زندگی میں میرا وجود تو جیسے ہے ہی نہیں۔ تم بتاؤ مہر، میں خود کہاں ہوں؟ کہیں بھی نہیں، اور پھر بھی وہ مجھ سے خوش نہیں ہے۔ میں کب تک اپنی خواہشات سے دستبردار ہو کر انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرتا رہوں؟ میں تھک گیا ہوں مہر، بے حد تھک گیا ہوں۔ سر کو دونوں ہتھیلیوں میں گرائے وہ لاچار بیٹھا تھا۔ اب کی بار آنٹی یہ نہیں کر پائیں گی داؤد، میں تمہیں چھوڑنے والی نہیں ہوں، مر کر بھی نہیں۔ وہ چاہے کسی بھی بنگالی بابا کا تعویذ لے آئیں، لیکن اپنے عزائم میں کامیاب نہ ہو پائیں گی۔ وہ پرعزم انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دے رہی تھی۔ داؤد کچھ نہیں بولا، وہ اسی پوزیشن میں بیٹھا رہا۔ پھر اس نے سر اٹھا کر مہر کو دیکھا۔ مہر، تم مجھ سے شادی کرو گی؟ ابھی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ مہر کو جھٹکا لگا تھا۔ شادی؟ اتنی دور تک نہیں سوچا تھا ابھی اس نے۔ ہاں ابھی نہیں کر پایا تو کبھی نہیں کر پاؤں گا۔ میں جانتا ہوں ممی مجھے پھر بلیک میل کر لیں گی اور میں تمہیں کھو دوں گا مہر، میں تمہیں کھو دوں گا۔ وہ کسی ضدی بچے کی طرح اس کا ہاتھ تھام کر منت کرنے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ مہر کا چہرہ بالکل سپاٹ ہو گیا تھا۔ داؤد، میں کہہ تو رہی ہوں کہ میں سب سنبھال لوں گی، تم فکر کیوں کرتے ہو؟ شادی کے لیے ابھی ہم چھوٹے ہیں، ہمارا کوئی کیریئر نہیں ہے، اور پھر میرے بھی تو پیرنٹس ہیں، میں بھی تو ان کی اجازت کی پابند ہوں۔ وہ اس بات کے لیے قطعاً تیار نہیں تھی۔ مہر، ایسے مت کرو پلیز، اس معاملے کو پار ہو لینے دو اب۔ ہم اگر آج یہ فیصلہ نہ کر سکے تو کل کو ہمارے بڑے مل کر ہمیں بلیک میل کرنا شروع کر دیں گے۔ ہم دونوں 18 سال سے بڑے ہیں، لیگلی ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، لیکن پھر بھی تم کہو تو میں آنٹی انکل سے بات کر لیتا ہوں۔ داؤد کی دماغی حالت کافی ابتر ہونے لگی تھی۔ مہر اس کی جانب دیکھتی رہی، پھر اس نے چند لمحے سوچنے کے بعد اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ تھینک یو اینڈ آئی لو یو۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتی۔ وہ اس کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھام کر بولا تھا۔ یہ فارم پہلے فل کرنا پڑے گا۔ نکاح کی رجسٹریشن کے لیے وہ دونوں آفس میں موجود تھے۔ نکاح مسجد میں ہی ہونا تھا، لیکن باقی کی کارروائی کے لیے انہیں آفس میں اپنا سارا ڈیٹا جمع کروانا تھا۔ وہ دونوں ہی اپنا اپنا فارم فل کرنے لگے تھے۔ اس کے بعد داؤد نے مہر کے ہاتھ سے فارم لے کر جمع کروانے سے پہلے عادتاً سرسری نظر ڈالی تھی۔ یہ کس کا نام ہے؟ نام والے خانے کو دیکھ کر اس نے حیرانی سے مہر افروز کی شکل دیکھی تھی۔ وہ عام سے انداز میں مسکرائی، پھر کندھے اچکا کر بولی، یہی میرا اصلی نام ہے، لیکن میرے سب دوست مجھے مہر ہی کہتے ہیں، اور مجھے بھی اسی نام کی عادت ہو چکی ہے۔ داؤد نے سر ہلایا، پھر فارم پر لکھا اس کا نام پڑھا تھا، شیریں محمد خلیق۔ پھر اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ مہر افروز، تم میرے لیے مہر افروز تھی اور مہر افروز ہی رہو گی۔ ارے واہ، کیا ٹویسٹ آیا ہے کہانی میں۔ خیر، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ کافی دلچسپ لگ رہی ہے کہانی، عجیب و غریب سا جو ہے وہ موڑ آ گیا ہے۔ میں تو ابھی سوچ رہی تھی کہ کچھ اندازے لگاؤں، کچھ تکے لگاؤں، لیکن کہانی کے ٹویسٹ نے تو ایک دم سے ہی سٹوری کو بدل دیا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔